کہانی کے شروعات میں ہم کو جیک دو بچوں اور ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ جیک دراصل میں اس عورت کا دیور لگتا ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ پہاڑوں پہ گیا ہوا ہے گھومنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ 4 دن بیت گئے، 5 دن بیت گئے، 6 دن بیت گئے، لیکن وہ کریگ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اور جو اس عورت کا بیٹا تھا وہ سمجھتا تھا کہ جو جیک ہے وہ اجازت سے نہیں جا رہا پہاڑوں پہ، کیونکہ اس کا میری ماں کے ساتھ چکر ہے، اس وجہ سے وہ نہیں جا رہا پہاڑوں پر۔ اور اصل میں ان دونوں کا چکر بھی چل رہا تھا۔ کریگ کا بیٹا فیصلہ کرتا ہے کہ جیک تو میرے باپ کو بچائے گا نہیں، تو وہ خود جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ جیک آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نہیں جاؤ گے وہاں پر، میں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد وہ جیسے ہی وہاں پر جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیک واپس آ چکا تھا، لیکن بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور اس نے 10 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کو چلنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ اسے اندر لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور ڈاکٹر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ تو میریکل ہو گیا، کیونکہ پہاڑوں سے آج تک کوئی زندہ نہیں آیا اور یہ 10 دن سے بھوکا نہیں رہا ہوگا، اس نے وہاں پر کچھ نہ کچھ تو کھایا ہوگا جس وجہ سے یہ ابھی تک زندہ ہے۔ پھر وہ عورت جیک کو بتاتی ہے کہ مجھے تو یہ کریڈی لگی نہیں رہا، یہ تو کوئی اور ہی بن چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے اور وہاں سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے، جیسے یہ تو اوپر جاتے ہیں تو کھانا گر چکا تھا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے کھانا کیوں گرایا؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ کھانا میں نے نہیں، میرے باپ نے گرایا ہے اور وہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد وہ عورت کریڈی کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے تو کریڈی بڑے عجیب اور غریب اسے اپنی جیبھ سے ٹچ کرتا ہے، جیسے اسے وہ کھانا نہیں کھانا تھا بلکہ انسانی گوشت کھانا تھا۔ وہ بالکل عجیب اور غریب بن گیا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سب سونے چلے جاتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچانک سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور گھوڑے کی آواز آتی ہے۔ تو جیک جیسے ہی باہر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ گھوڑا بالکل بری حالت میں پڑا ہے، جیسے اسے کسی نے بری طریقے سے کایا ہو یا چیرا ہو۔ پھر اس کے بعد جیک کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہے، لیکن ادھر ایک فارمر تھا جو پورا معاملہ سمجھ گیا تھا اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کریڈی کے کمرے میں آتا ہے، اس کے پاس ایک چاقو بھی ہوتا ہے جو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کریڈی کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی کہانی سنانے لگتا ہے کہ میرا ایک چاچا تھا جو ان پہاڑیوں پہ گیا ہوا تھا، وہ بھی تمہاری طرح کمزور آیا ہوا تھا اور اس نے بعد میں اپنی پوری فیملی کو مار کے کھا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد پولیس نے بھی اسے مار دیا تھا کیونکہ وہ آدم خور بن چکا تھا، ان لوگوں کا گوشت کھانے کا شوقین بن چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے یہ باتیں بتاتا ہے تو فارمر اسے کہتا ہے کہ تم اس سے لڑ سکتے ہو، اگر تم اس سے نہیں لڑے تو یہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر کے مار دے گی۔ پھر اچانک سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میری پوری باڈی پر قبضہ کر لیا ہے اور میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی وہ فارمر چاقو نکالتا ہے تو وہ روح سے کہتی ہے کہ میں تو ایک بری سول ہوں، اور تم نے مجھے مار بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں دوسری باڈی میں چلی جاؤں گی، لیکن اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم پوری زندگی جیل کی چکی پیسو گے۔ پھر اس کے بعد وہ فارمر چاقو رکھ کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فارمر
जैक को सब कहानी बताता है कि ये एक शैतानी आत्मा ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और इसका बचना अब नामुमकिन है, अब इसे मारना ही होगा। वो फार्मर जैक को बताता है कि पहाड़ियों के एक बड़ी ख़तरनाक रूह है जो इंसानों की बॉडी में घुस जाती है और फिर इंसानी गोश्त खाया करती है, क्योंकि वो एक आदमखोर रूह है। और क्रेडी अब वो क्रेडी नहीं रहा, अब उसे मारना ही होगा इससे पहले कि वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो क्रेडी के लिए खाना और क्रेडी के रूम में जाती है और वो देखती है कि क्रेडी ने अभी तक वो खाना नहीं खाया। जैसे ही वो खाना उठाती है और जाने लगती है तो क्रेडी उसे आवाज़ लगाता है, उससे कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। अभी भी ऐसा लग रहा था कि क्रेडी के अंदर वो सोल नहीं है, अब वो ठीक है। और वो उस औरत से बातें करता है कि हम कुछ दोस्त पहाड़ी पे चढ़ने गए थे, तो हम मौसम की ख़राबी की वजह से एक पहाड़ के अंदर चले गए। 4 दोस्त मदद बनाने के लिए गए लेकिन वो नहीं आए। तो उसके बाद मेरे कान में एक आवाज़ आई कि तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा ठीक है। जैसे ही वो मेरे अंदर आई, मैंने अपने दोस्त को ही मार दिया और अपने दोस्त को ही खा लिया और इसने मेरे पूरे जिस्म पे कब्ज़ा कर लिया है। जैसे ही वो सारी बातें इसे बताता है इस औरत को, तो वो औरत बिल्कुल डर जाती है और जैसे ही जाने लगती है तो क्रेडी का वो शैतानी रूह वापस जग जाती है और उस औरत को गले से पकड़ लेती है। उसके मुंह से थूक भी बह रहा था, जैसे वो अभी उस औरत को कहा जाएगा, लेकिन वहाँ पर जैक बंदूक थान के खड़ा था। और जैसे ही वो जैक को देखता है तो एक चीख मारता है और उस औरत को छोड़ देता है और अंदर चला जाता है और चीज़ें इधर उधर तोड़ता है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा भयानक चीखें मारने लगा, जिससे उसके बेटे भी घबरा गए। और जैसे ही बाहर की जानिब निकलने वाले होते हैं तो वहाँ पर वही फार्मर, उसने कसम खाई थी कि मैं इस आत्मा को नहीं छोड़ूंगा, और वो इसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा के ले आता है और ये सब बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बाहर चले जाते हैं वो फार्मर अंदर जाता है और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है क्रेडी को। क्रेडी अचानक से पीछे से आता है, उसके पेट पे हमला कर देता है, उसे जान से मार देता है। और जैक भी उसे नहीं छोड़ना चाहता था और उसे मारने के लिए अंदर घर पे चला जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो फार्मर ज़मीन पे मरा पड़ा था, उसके बाद क्रेडी एक कमरे में लेटा होता है बिल्कुल बेबस। जैसे ही जैक उसके ऊपर बंदूक तानता है तो वो बिल्कुल बेबस तरीके से बात करता है और ऐसे लगता है जैसे वो एक्टिंग कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही जैक थोड़े इमोशनल हो जाता है, वो जैक के ऊपर हमला कर देता है और जैक को भी वहीं पर ही मार देता है। तो उसके बाद वो औरत जैसे ही चीखों की आवाज़ सुनती है तो वो औरत अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी क्रेडी खड़ा था और उसने जैक को मार दिया था और उस औरत को अपने साथ बंदी बना के घर पे ले गया और उस औरत को कहने लगा कि तुम जैक का गोश्त बनाकर मुझे खिलाओगी। तो वो औरत उसे मना कर देती है। जैक उसे मारता है, वो एक जगह पर गिर जाती है। औरत जैसे ही देखती है तो वहाँ पर उसके बेटा होता है और वो औरत ना चाहते हुए भी राज़ी हो जाती है, क्योंकि अगर क्रेडी ने उसको देख लिया तो उसे मार देगा। तो औरत जैक के टुकड़े टुकड़े करके क्रेडी उसे कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करो और एक कटोरे में पानी भरो और मुझे इसका सूप पिलाओ। फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको सूप पिलाती है और एक कटोरे में भर के दे देती है। तो वो क्रेडी उसे कहता है कि तुम भी अपने लिए एक कटोरा भरो, मेरे साथ इस गोश्त का लुत्फ़ उठाओ। लेकिन वो कहती है कि मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खा सकती। फिर उसके बाद उसका बेटा गोलियां ढूंढता है, उससे गोली गिर जाती है। जैसे ही गिर जाती है तो उसका ध्यान
اس کی طرف جیسے ہی جانے والا ہوتا ہے تو وہ عورت اسے کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی، اور نہ جانتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کھانا کھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی ایک نوالا لیتا ہے، وہ جیسے اس کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ کھانا وہ جلدی ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس عورت کو گلے سے پکڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے اور جیک کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ جیسے ہی وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پلیٹ سے حملہ کر دیتی ہے، اسے زخمی کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہ آتما اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مدر کو چوٹ لگتی ہے، لیکن وہ اسے کہتی ہے جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ، ایسے نہ وہ اسے نقصان پہنچا دے۔ جیسے ہی وہ ادھر جاتا ہے اس نے اس کے چھوٹے بھائی کو گلے سے پکڑا ہوتا ہے اور وہ بالکل شیطان بن چکا تھا، اور وہ اسے کہتا ہے پتہ ہے تم سب کو کہاں پہ ہونا چاہیے، میرے پیٹ میں۔ جیسے ہی وہ اس بچے کو نیچے کرتا ہے تو اس کا بیٹا اسے گولی مار دیتا ہے۔ ان دونوں کو لگتا تھا کہ ہم نے اسے اب مار دیا ہے، لیکن وہ دونوں جیسے ہی باہر کی طرف نکلتے ہیں وہ اچانک سے اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی اسے مارنے والا ہوتا ہے وہ عورت آ جاتی ہے اور اس کو سر پہ گولی مار دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔